اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی 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 تعذبني إلهي لا تعذبني بعقوبتك. اے میرے اللہ میرے اللہ مجھے عذاب کے ذریعے سے باادب نہ بنانا. مجھے اپنی محبت کے ذریعے سے باادب بنا. مجھے عشق حسین سے باادب بنا دے. او میرے اللہ مجھے عشق امام زمانہ دے کہ میں تیری دربار میں تیرا باادب بندہ بن جاؤں. کوئی گستاخی نہ کروں، تیری مخالفت نہ کروں. الہی لا تعذبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة ولا تسقط إلا بك. او میرے اللہ خیر اگر تیرے در سے نہ ملے گا پھر مجھے کہاں سے ملے گا. عذاب جہنم سے نجات اگر آج تیرے در سے نہ ملے گی پھر مجھے کہاں سے ملے گی.
ولا تستطاع إلا بك الذي سنستغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي يسعى واجترى عليك ولم يرزق خرجا عن قدرتك امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام میرے بیمار امام فرماتے ہیں مومنو ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو کہتے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری سانس ٹوٹ جائے کیا کہو یا رب یا رب یا رب یا رب مگر امام زین العابدین فرماتے اس دعا میں ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو کہتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری سانس ٹوٹ جائے۔ عزیزوں مولا گویا ایک خاص وقت کے لیے ہمیں تیار کر رہے ہیں۔ اے انسان ایک دن تجھے دیکھنا ہے، تیرے چاروں طرف تیرے عزیز اور رشتہ دار رو رہے ہوں گے، ڈاکٹر کو لے کر آئیں گے، ڈاکٹر دیکھ کر کہے گا بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ایک مرتبہ ملک الموت تیرے بدن سے تیری روح نکالے گا، اسی وقت کی تیاری سکھا رہے ہیں۔ جب تیری سانسیں ٹوٹ رہی ہو تیری زبان پہ یہ نام جاری ہو یا رب یا رب یا رب یا رب یا کبیر میں آپ نے 1000 کے قریب نام اللہ کے پڑھے، مگر امام فرماتے ہیں یا رب سانس ٹوٹ جائے،
اس وقت یا رب کہیں رب کی معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ او میرے اللہ، ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک تو نے میری پرورش کی ہے، تو نے مجھے پالا ہے۔ او میرے اللہ، تو نے خود قانون مجھے سکھایا ہے، تیرے نبی نے بتایا کہ اگر کسی حیوان کو 1 سال تک تم پالتے ہو تو عید الاضحیٰ کے دن اس حیوان کو ذبح کرنا مکروہ ہے جسے تم نے 1 سال سے زیادہ پالا ہے، بلکہ بازار سے دوسرا خرید کے اسے ذبح کرو۔ آخر تم نے 1 سال تک اس کی پرورش کی ہے، کیسے اس کے ہاتھ پہ چھری چلاؤ گے، کیسے اس کی گردن کو کاٹو گے؟ اے میرے اللہ، 40 سال سے تو نے مجھے پالا ہے، تو نے میری پرورش کی، تو میرا رب ہے، کیسے تو مجھے جہنم میں پھینک دے گا؟ میں وہاں بھی تجھے فریاد کروں گا یا رب۔ اس لیے اس نے یہ رات خلق کی ہے تاکہ کوئی جہنم میں نہ جائے، سب جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ میرے اللہ، اس رات شب قدر کا تجھے واسطہ، رات میں تھوڑے گھنٹے رہ گئے، میرے اللہ اپنے قلم رحمت سے لکھ دے کہ دعائے ابھی حمزہ زمالی پڑھنے والوں نہ گھبراؤ، میں نے تم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ مکہ عرفتک وانت دللتنی علیک ودعوتنی الیک ولولا انت لم ادری ما انت۔ تو نے خود ہی اپنی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، تو نے خود ہی اپنی معرفت مجھے عطا کی ہے، اس نعمت عظمیٰ پہ تیرا شکر گزار ہوں۔ سب مل کے الحمدللہ
حين يدعوني او میرے اللہ تو کتنا کریم ہے میں جب بھی تجھے پکارتا ہوں جہاں بھی تجھے پکارتا ہوں جس حال میں تجھے پکارتا ہوں تو مجھے جواب دیتا. کسی نے امام سے پوچھا مولا ہم دعا مانگ رہے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے خدا نے لبیک کہا ہے یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں بعض لوگوں کو خدا ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے بعض وہ خوش نصیب ہے جنہیں خدا 2 مرتبہ کہتا ہے لبیک لبیک خوش آمدید میرے بندے. امام نے فرمایا وہ کون ہے جنہیں خدا 1 مرتبہ لبیک کہتا ہے اور وہ کون ہے جنہیں خدا 2 مرتبہ لبیک کہتا ہے؟ فرمایا اگر خدا نے تمہیں مجلس دعا میں جانے کی توفیق دی ہے تو شکر ادا کرو خدا نے تمہیں 1 مرتبہ لبیک کہا ہے. مگر کوشش کریں کہ خدا 2 مرتبہ لبیک کہے. اگر دعا کی مجلس میں بیٹھے ہو یعنی خدا نے 1 مرتبہ تمہیں لبیک کہا اب یہ کوشش کرو خدا 2 مرتبہ لبیک کہے. امام نے فرمایا اگر دعا پڑھتے ہوئے تمہارے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو شکر کرو خدا نے 2 مرتبہ تمہیں کہا لبیک لبیک. الحمدللہ سب مل کے الحمدللہ الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی وَإِن كُنْتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي میرے اللہ جب بھی میں کسی چیز کا سوال کرتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے جبکہ میں اتنا بخیل ہوں کہ کتنے سوالیوں کو خالی واپس لوٹاتا ہوں کتنے فقیروں سے کہتا ہوں معاف کر دے واپس چلے جائے. میرے اس بخیل بن کے باوجود تو مجھے اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا. الحمدللہ الحمدللہ الذی واخلو به حيث
شیطان للسری بغیر شفیع و یقضی لی حاجتی. سب مل کے الحمدللہ سحر کے وقت دعائے سحر پڑھنے والوں، سحر کے وقت الحمدللہ کہنے والوں، ذرا سنیں اس حدیث کو، حدیث قدسی. خدا کس قدر راحمین ہے، خدا کس قدر کریم ہے. معصوم فرماتے ہیں جب کوئی سچے دل سے فقط ایک مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے. بندے نے سحر کے وقت اٹھ کے ایک مرتبہ کا الحمدللہ. خدا فرشتوں سے کہتا اے فرشتوں لکھ دو اس میرے بندے نے میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. آئے قطرے کو سمندر بنانے والے میرے اللہ، تیری نعمتیں اس قدر زیادہ ہے کہ میں انہیں شمار بھی نہیں کر سکتا، مگر تو ایک الحمد کو ایسے قبول کرتا. الحمدللہ یستجب لی دعائی. اے خدا گناہگاروں مگر آج تیرے دشمن کے در پہ نہیں گیا بلکہ تیرے ہی در پہ آیا ہوں خیرات لینے کے لیے. الحمدللہ میری ساری امیدیں تیری رحمت میں. الحمدللہ الحمدللہ
وأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. او میرے اللہ آج اپنے در پہ بلا کے تو نے مجھے کتنی عزت دی ہے. اے دعا مانگنے والوں، معلوم ہے اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں. اس در پہ بیٹھے ہیں، اس صف میں کھڑے ہیں جس صف میں سب سے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس در سے مانگ رہے ہو جس در سے علی بھی مانگ رہے ہیں. اس در پہ آئے ہو جس در پہ فاطمہ زہرا بھی کھڑی ہے. اس در پہ آئے ہو جہاں حسن و حسین کھڑے ہیں. میرے اللہ کس قدر تو نے آج مجھے عزت دی ہے. دنیا کے دروں پہ ٹھوکرے کھانے سے تو نے مجھے بچا لیا ہے. آج مجھے اپنے در پہ بلا لیا ہے. الحمدللہ ہے. جیسے آپ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، خدا کی آواز آتی ہے ان اللہ یحب التوابین. اے رونے والے نہ گھبرا، تو میرا محبوب ہے. میں نے تجھے بخش دیا، جلد راضی ہونے والے میرے اللہ. الحمدللہ ہے. الحمدللہ الذی جملہ سنیں، قیامت کا جملہ انشاءاللہ. اس کا ترجمہ سن کے آنکھوں میں توبہ کے آنسو آ جائیں گے، دعائیں قبول ہو جائیں گی. او میرے اللہ تو اتنا حلیم ہے، اتنا کریم ہے. جب بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں نے تجھ سے سوال کیا میرے اللہ مجھے رزق دے، تو نے رزق دیا. میں نے سوال کیا میرے اللہ مجھے بیٹا دے، تو نے دیا. میرے اللہ مجھے علم دے، تو نے علم دیا. میں نے سوال کیا میں مریض ہوں مجھے صحت دے، تو نے صحت دی. اے میرے اللہ جب بھی تجھ سے کوئی چیز مانگتا ہوں، جب بھی کسی شے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، سنیں گے جملے، جب بھی کوئی چیز تجھ سے مانگتا ہوں،
کسی چیز کا سوال کرتا ہوں، او میرے اللہ تو مجھے ایسے عطا کرتا ہے جیسے میں نے کبھی تیری دربار میں گناہ نہ کیے جب کہ میں گناہگار خطاکار مگر تو اس قدر مجھ پہ لطف کرم کرتا جیسے میں نے کبھی گناہ نہ کیے الحمدللہ الحمدللہ بلند آواز سے الحمدللہ الحمدللہ کہنے والوں سنو، بڑی دیر سے آرام سے بیٹھے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کر الحمدللہ، سکون سے اللہ کے گھر میں آئے، نہ کوئی سردی لگ رہی ہے، نہ کوئی گرمی ہے، نہ کوئی پیاسا ہے، نہ کوئی بھوکا ہے، بڑے سکون سے بیٹھے ہو کر الحمدللہ، مگر میں قربان جاؤں سید سجاد تیرے الحمدللہ کہنے پہ بازار شام ہے، پتھروں کی بارش ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ باغی ہے، انہیں پتھر مارو، یہ کہہ دیا انہیں پتھر مارو، سید ساجدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توک ہے، پردے دار بیویاں بھی ساتھ ہے، اس قدر ظالموں نے آپ کے امام کو بے دل جلایا ہے، پاؤں پھٹ گئے ہیں، خون جاری ہے، مگر زبان پہ یہ کلمہ ہے الحمدللہ تیرے الحمدللہ کہنے پہ میں قربان میرے مظلوم میرے خرابی کہتا شام کے بازار میں نے قیدی دیکھا، میرے دل میں رحم آ گئی، یہ قیدی بھی تھا، بیمار بھی تھا اور ضعیف بھی تھا، میں نے اس قیدی کو سلام کرنے کی نیت کی، اس کے قریب گیا، میں نے ایک درد بھرا اور منظر دیکھا، میں نے کیا دیکھا
5 برس کے بچے کا گلا ایک چھوٹی رسی سے بندھا ہوا ہے قیدی جب بھی کمر سیدھی کرنا چاہتا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا اگر بدلو بابا رسی چھوٹی ہے بابا میرا گلا گھٹ رہا میرے بابا میرے بابا
दरवाजे खोल दिए वअलमू अन्नका लिल्वादी बिमौज़ि इजाबति वलिलमलहूफ़ीन बिमरसदि इग़ाज़ति वअन्न फ़िल लहफ़ि इला जुदिका वर्रिज़ा बिक़ज़ाइका इवज़ा ومندوبة أما في أيدي المستأثرين فمعتديكم وأن الله لا إليك قريب المسافة खुदा तुझ तक पहुँचने के लिए मैंने कोई लंबा सफर नहीं किया तो जिस कदर मेरे करीब है मैं खुद तुझसे काबिल हूँ वक़्त मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ खोली मैं तुझ तक पहुँच गया तेरे दर तक पहुँच गया وأنك لا تهتدي عن خلقه إلا أن تعجبهم ولا معرضون وقصدت إليك بالطلبة وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائي توسلي